میری بیوی میرے قدموں میں بیٹھ کے ہاتھ جوڑ کے مجھ سے معافی مانگ رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ آپ نے تو وفا کی انتہا کر دی ہے، میں نے جفا کی انتہا کر دی ہے، آپ نے محبت کی انتہا کر دی ہے۔ بیوی نے پیچھے سے مجھے دھکا دے دیا، میں کنویں کے اندر چلا گیا۔ میں نے پانی پینا ہے، پانی بھی تازہ پینا ہے، فریش پانی پینا ہے، کوئی کھڑا ہوا میں نے پانی نہیں پینا، کسی کا جھوٹا نہیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا۔ سامعین حضرات، ایک شخص جب بھی اپنے گھر میں آتا، آ کر اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی اولاد کو یعنی پوتے اور پوتیوں کو دیکھ کے ایک ہی جملہ کہتا تھا، بھلے گزاریا بھلے گزاریا۔ یہ جملہ ایک پنجابی زبان کا لفظ ہے، اس کا ہم معنی ایسے کرتے ہیں کہ دکھ اور پریشانی میں صبر کرنا۔ بھلے اے گزاریا بھلے اے گزاریا پنجابی زبان کا یہ لفظ ہے، اس کا معنی ہے دکھ اور پریشانی میں صبر کرنا۔ اب روزانہ آ کے اپنی اولادوں کو دیکھ کے یہی جملہ کہتا ہے۔ ایک دن اس کی جو بڑی بہو ہے اس نے پوچھ لیا کہ ابا جان، آج آپ کو کھانا دینے سے پہلے میں اس جملے کا آپ سے مطلب اور معنی مفہوم پوچھوں گی، وجہ پوچھوں گی، جب بھی آپ گھر میں داخل ہوتی ہیں یہی جملہ ادا کرتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سسر نے اپنی بہو کو قریب کیا، بٹھا دیا، کہا کہ بیٹا آپ نے سوال کیا تو پوچھے، سنیے۔ کہا کہ آپ کی جو ساس ہے میری بیوی ہے، جب میرا اس کے ساتھ نکاح ہوا یہ میرے ساتھ محبت نہیں کرتی تھی، اس کی خواہش نہیں تھی کہ میرے ساتھ نکاح ہو جائے، میرے ساتھ اس کی شادی ہو جائے، میں اس کے ساتھ محبت الفت کرتا، یہ مجھ سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن ایسا آیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم چلتی ہیں میرے والدین کے گھر پہ، تو ہم دونوں تیاری کر کے میں اپنے سسرال کے گھر جا رہا ہوں۔ وہاں پہنچے، ہم نے کافی دن گزارنے کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں اپنے گھر۔ جس راستے سے ہم آ رہے تھے اسی راستے کے اوپر ایک کنواں ہے، تو میری بیوی نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، میں نے پانی پینا ہے، پانی بھی تازہ پینا ہے، فریش پانی پینا ہے، کوئی کھڑا ہوا میں نے پانی نہیں پینا، کسی کا جھوٹا نہیں پینا۔ تو میں نے ایسا کیا کہ اس کنویں سے کوشش کی کہ پانی کو نکالنے کی، لیکن بہت ہی پانی نیچے تھا کنویں کے اندر، نکالنا دشوار تھا۔ آخر کار مشکل سے میں نے اپنے گھٹنوں کو زمین کے ساتھ لگایا، لگانے کے بعد میں پانی کو نکال رہا ہوں۔ جب میں نے پانی نکالنا شروع کیا تو میری بیوی نے پیچھے سے مجھے دھکا دے دیا، میں کنویں کے اندر چلا گیا۔ اب یہ خوشی سے مجھ سے نفرت کرتی تھی، محبت تو کرتی نہیں تھی، اس کی چاہت تو نہیں تھی، واپس اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ حتیٰ کہ ایک بندہ ایسا آیا، اس نے مجھے کنویں سے نکالنے کے بعد جب میرے کپڑے سوکھ گئے، سوکھنے کے بعد میں اپنے سسرال کے پاس پہنچا، وہیں پہنچا، میری بیوی مجھے دیکھتی ہی رہ گئی، میں تو اس کو مار کے آئی تھی، یہ واپس زندہ ہو کے کیسے آ گیا ہے؟ تو یہ ابھی میرے والدین کو میری شکایت لگائے گا، ابھی شکایت لگائے گا۔ رات ہو گئی، دوسرا دن ہو گیا، حتیٰ کہ میں نے اپنے ساس اور سسر سے دونوں سے اجازت لی، کہا کہ ہم آج اپنے گھر کو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا جاؤ اپنے گھر کو۔ میں اپنی بیوی کو لے کے واپس اپنے گھر آ رہا ہوں۔ واپس چلتے ہوئے اسی کنویں پہ جب پہنچے تو میری بیوی میرے قدموں میں بیٹھ کے ہاتھ جوڑ کے مجھ سے معافی مانگ رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ آپ نے
تو وفا کی انتہا کر دی ہے، میں نے جفا کی انتہا کر دی ہے، آپ نے محبت کی انتہا کر دی ہے، میں نے نفرت کی انتہا کر دی ہے، آپ نے الفت کی انتہا کر دی ہے، میں نے آپ کے ساتھ بغض کی انتہا کر دی ہے، آپ نے خیر خواہی کی انتہا کر دی ہے، میں نے آپ کے ساتھ دکھ کی انتہا کر دی ہے، مجھے آج آپ معاف کر دیں۔ تو میں نے اس وقت اس کو معاف کر دیا اور اپنے گھر لے آیا۔ آج جب بھی میں گھر میں داخل ہوتا ہوں، اپنے پوتوں اور پوتیوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ جملہ یاد آتا ہے، اس پریشانی اور دکھ کے اندر، تکلیف کے اندر میں نے گزارا کیا تھا، آج یہ ساری اولاد اسی سے پیدا ہو گئی ہے۔ یہ شوہر کی اپنی بیوی کے ساتھ یہ بے مثال محبت کی ایک داستان ہے۔ جو لوگ یہ چاہتی ہیں، جو انسان، جو میاں بیوی یہ چاہتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ محبت الفت پیدا ہو جائے اور انہی سے بطن سے بچے پیدا ہو جائے، دکھ کے اندر، پریشانیوں کے اندر، تکلیفوں کے اندر ایک ہی کام ہے، وہ صبر کر لیں اور گزارا کر لیں، اسی سے بچے پیدا ہوں گے، اسی سے محبت پیدا ہوگی، اسی سے الفت پیدا ہوگی، اور میرا اور آپ کا جو گھر ہے وہ خوشگوار اور امن کا ایک گہوارہ بن جائے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔